ہوں سلمان رشید اور ایک مسافر کی دنیا کی ایک اور قسط آپ کے لیے لایا ہوں۔ یہ بھی داستان جو ہے قلعہ روہتاس کے بارے میں ہی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ روہتاس شیر شاہ سوری نے بنوایا تھا 1542 کے بعد اس نے کام شروع کرایا جب اس نے ہمایوں کو ہندوستان سے نکالا، اور بیچارہ 3 سال بعد شیر شاہ سوری خود دنیا سے چلا گیا راجپوتوں کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے۔ تو قلعہ تو خیر بن گیا، اور بتایا جاتا ہے تاریخ کے اندر کہ شیر شاہ جب یہ بن رہا تھا اس دوران میں شیر شاہ ایک بار یہاں آیا، تو اس نے آ کے دیکھا اور اس نے کہا کہ یہ قلعہ تو چھوٹا ہے، میں تو یہاں پہ کوئی 20,000 کی فوج رکھنی ہے، تو یہ تو بہت چھوٹا سا قلعہ ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے جو 3 ایڈمنسٹریٹر تھے وہاں پہ، ان میں سے ایک خواص خان تھا جو کہ اوورال کل کا وہ دیکھ بھال کرتا تھا۔ فوج کا کماندار ہیبت خان نیازی تھا، اور جو یہ پیسے ویسے کا اور سب یہ حساب کتاب مزدوروں کے ساتھ بنانے والوں کے ساتھ وہ راجہ ٹوڈرمل کھتری کرتا تھا۔ تو شیر شاہ تو کہہ کے چلا گیا کہ یہ بڑا کرو، تو راجہ ٹوڈرمل نے ایک شیر شاہ کو چٹھی لکھی کہ جناب وہ آپ کہہ تو گئے ہیں کہ یہ بڑا کرو، لیکن ہمارے پاس اس کے اوپر تو بڑا خرچہ ہوگا۔ تو بتایا جاتا ہے تاریخ کے اندر کہ شیر شاہ نے کہا کہ میں تو تمہیں بڑا عقل و فہم والا آدمی سمجھتا تھا، تو تم کہہ رہے ہو کہ یہ پیسے تھوڑے ہو جائیں گے۔ بھائی تم بتاؤ کتنے پیسے چاہیے، تمہارے پاس بہت سے پیسے چھوڑ کے آیا ہوں، اور جو اور رقم چاہیے وہ بتاؤ، وہ ملے گی۔ اور پھر وہ راجہ ٹوڈرمل جو کہ ایک جدی پشتی رئیس آدمی تھا، کھاتا پیتا آدمی تھا، اس نے وہ قلعہ مکمل کروا دیا اس طرح۔ اچھا، اب دیکھیے قلعے کی تھوڑی سی تاریخ مختصراً بیان کرتا جاؤں کہ 1545 میں بنا، اور تقریباً اسی وقت مکمل ہوا شیر شاہ کے فوت ہونے کے ساتھ ساتھ ہی۔ تو شیر شاہ کا جو بیٹا اسلام شاہ تھا، وہ جو یہ باپ کے وفادار تھے، جتنے بھی جرنیل تھے، جن میں ہیبت خان نیازی اور یہ آپ کا خواص خان، ان سب کو اس نے نکلوا دیا، بے عزتیاں کی، کچھ قتل کر دیے اسی طرح۔ اور اس کے قلعے کے اوپر ظاہر ہے جب یہاں سے وہ جو شیر شاہ کے وفادار تھے وہ نکلے، تو اسلام شاہ کے وفاداروں نے آ کے اس پہ قبضہ کر لیا۔ لیکن یہ تھا کہ یہ ایک فوجی چھاونی بنی تھی، اور یہ چھاونی ہی تھی۔ 10 سال گزرے، یعنی 1545 سے 1555 آ گیا، تو ہمایوں جس کو کہ نکال دیا گیا تھا، وہ آخر کار شیر شاہ مر گیا، اس نے کہا اچھا سلطنت بھی ٹوٹ پھوٹ ہے۔ اسلام شاہ جو اس کا بیٹا اب تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ ایک مطلب فالتو ہی آدمی تھا، کوئی اپنے باپ کی طرح زوردار دبنگ نہیں تھا۔ تو ہمایوں نے دیکھا کہ بس سلطنت اب ٹوٹ رہی ہے، تو چلو وہ ایران کے بادشاہ نے بھی اس کا کچھ ساتھ دیا، تو وہ وہاں سے واپس آیا۔ اچھا، وہ کابل کے راستے ہوتا ہوا ہمایوں پہنچا یہاں روہتاس کی طرف۔ تو کہا جاتا ہے، یہ مجھے داستان ایک بزرگ نے سنائی تھی، اور پہلے میں آپ کو اس بزرگ کا بتا دوں کہ یہ 1974 کی بات ہے۔ میں کھاریاں میں پوسٹڈ تھا، لیفٹیننٹ تھا فوج میں۔ تو ایک دن ایک میرا کولیگ اور میں، ہم دونوں وہاں روہتاس دیکھنے گئے۔ تو ہم جیسے کہ جوان لوگ ہوتے ہیں، 22 سال کے ہم تھے، 22 سال کے، تو جیسے بونگیاں مار رہے ہوتے ہیں، ہم ادھر ادھر بونگیاں مار رہے تھے، تو ایک بابا آیا، یہ لمبا تڑنگا قد، پتلا جسم، سر پہ اس نے گٹھڑ اٹھایا ہوا تھا لکڑی کا، بالن کے طور پہ جو استعمال کرتے ہیں۔ تو کہتا ہے او مڑیو کی پہ کرتے ہو، وہ اپنی جیلم کے اس میں ڈائلیکٹ میں۔ تو ہم نے کہا جی قلعہ ویکھن آئے ہیں۔ تو پھر کی ویکھیا؟ اب ہمیں کیا پتا تھا، ان پڑھ سے جاہل سے لوگ تھے ہم دونوں۔ تو اسی کیا جی قلعہ کندھا شندھا ویکھیاں نے بس۔ تو کہنے لگے کہ نہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں، دیکھو یہ جس دروازے کے نیچے تم لوگ کھڑے ہو، یہ دروازہ تھا جو جنوب کی طرف کھلتا ہے، ساؤتھ کی طرف۔ کہتے ہیں کہ اس دروازے کا نام ہے زحل دروازہ، اور جب
یہ بن رہا تھا یہ قلعہ، تو اس وقت زحل سیارہ یعنی سیٹرن، شنی جسے ہم سنسکرت میں شنی کہتے ہیں، وہ عین اوپر تھا۔ تو میں نے کہا جی واہ یہ بڑی بات ہے۔ اچھا تو اب نہ تب 1974 میں اور نہ ہی اب میرے پاس کوئی، مجھے وہ حساب نہیں آتا، لوگ تو حساب کر لیتے ہیں کہ 1544 کے اندر جب قلعہ بن رہا تھا تو زحل سیارہ کہاں تھا، اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ زحل گیٹ جو ہے وہ کن دنوں میں بن رہا تھا۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ زحل دروازہ ہے۔ اچھا وہ بزرگ ہمیں لے کے وہاں سے چلے اور اندر کی طرف آ گئے، جہاں اگر آپ روہتاس گئے ہوں تو یہ جو اونچی عمارت آپ کو نظر آتی ہے راجہ مان سنگھ کا محل کہتے ہیں۔ راجہ مان سنگھ اکبر بادشاہ کے 9 رتنوں میں سے ایک تھا، بڑا اونچی جات کا راجپوت تھا، کشواہا جرنیل تھا اس کا۔ تو اس احاطے کے اندر آنے کے لیے آپ یہ دروازہ استعمال کرتے ہیں جس کی میں آپ کو تصویر دکھا رہا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں، اب کہتے ہیں حضرت چاند ولی دروازہ۔ وہ بڑے میاں نے 1974 میں ہمیں کہا تھا کہ اے مڈیو اے اندر دروازہ اندر کوٹ ہے، یعنی اندر والے قلعے کا دروازہ۔ اور وہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ شیر شاہ جب معائنے پہ آیا تو اس نے دیکھا، اس نے کہا نہیں نہیں بھائی یہ قلعہ تو بہت چھوٹا ہے، یہ اس کو بڑا کیا جائے۔ جو اوریجنل روہتاس بن رہا تھا اس کا مین دروازہ یہی تھا، اندر کوٹ والا، جو اس وقت اندر کوٹ کا اصلی نام ابھی لوگوں کو یاد تھا وہ تھا، جو اب بابا چاند ولی دروازہ بن گیا۔ اور جو تھے یہ قلعہ اتنا سا ہی تھا، اس کے اندر کوئی 3-4 اس کے دروازے تھے، مغرب کی طرف نکلنے کو اور شمال کی طرف نکلنے کو۔ تو پھر جب شیر شاہ کا حکم ملا تو یہ تقریباً اصل سے کوئی 4 گنا بڑا ہو گیا۔ اور اگر آپ قلعے کی بارے میں بہت زیادہ تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو جب آپ روہتاس جائیں، وہاں پہ ایک آرکیالوجی کے صاحب ہیں، ان کا نام ہے خالد محمود سرور۔ ان سے بہتر قلعہ روہتاس کو کوئی نہیں جانتا۔ اس بندے نے ایک ایک اینٹ اس قلعے کی، ایک ایک پتھر جو ہے نا وہ اپنے دونوں آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے اور کھلے دماغ کے ساتھ۔ تو وہ مزید جو آپ کو چاہیے ہوگا وہ خالد سرور سے آپ نے پوچھنا جا کے۔ اچھا تو یہ بابے نے کہا کہ جناب یہ جو دروازہ ہے نا یہ اندر کوٹ کا دروازہ ہے۔ اور پھر ہمیں اوپر سے اس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں، اور یہ بات کوئی 1999-98 تک یہ ٹوٹا ہوا تھا۔ میری جو سالٹ رینج والی کتاب ہے اس میں اس کی تصویر ہے، اوپر سے ٹوٹا ہوا ہے، اور وہ آپ تصویر یہ دیکھ سکتے ہیں۔ بڑے میاں کہنے لگے کہ جب ہمایوں اس طرف سے آیا ہے تو اس نے وہاں دور پہاڑیوں میں اپنی توپ لگا کر ایک گولہ مارا، صرف وہ گولہ اس دروازے میں لگا، اور وہ جو شگاف ہے وہ اس گولے کا ہے۔ اب یہ بات ہم کہہ نہیں سکتے کہ یہ واقعی تاریخی طور پہ ہوئی تھی کہ نہیں، لیکن بڑے میاں نے ایک اور بات بھی کہی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جب ہمایوں داخل ہوا ہے قلعے کے اندر مغرب کے دروازے کی طرف سے، تو قلعہ بالکل ویران پڑا تھا، یہاں پہ کوئی فوج نہیں تھی۔ وہ جو پٹھان فوج اسلام شاہ کی بیٹھی ہوئی تھی وہ سب بھاگ لگا گئی۔ اچھا یہ جو دروازہ اندر کوٹ ہے، اس کے یہ اوپر سے جو ٹوٹا ہوا تھا، یہ 1998 میں مرمت کرایا۔ ایک ہمالین وائلڈ لائف فاؤنڈیشن ایک ادارہ تھا، انہوں نے روہتاس کے اوپر کافی کام کیا اور اچھا کام کیا، کیونکہ وہ سیمنٹ اور اینٹیں جوڑ کے نہیں انہوں نے کچھ بھی کر دیا، انہوں نے وہ جو پرانے زمانے کا مسالہ تھا وہ تیار کر کے یہ کیا مرمت ساری۔ اور وہ جو اوپر شگاف تھا اندر کوٹ کے دروازے پہ، اس کی بھی مرمت انہوں نے کرائی۔ اچھا اب آپ یہ دیکھیے کہ جی یہ 1974 میں تو میں نے کوئی تاریخ نہیں پڑھی ہوئی تھی، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا، بڑے میاں نے جو ہمیں بتایا وہ ہم نے مان لیا، لیکن وہ ذہن میں کھب کے رہ گیا۔ جب پڑھنا شروع کیا تو، اور جب زیادہ جانا شروع کیا، اور یہ جب یعنی کوئی 15 سال 10 سال بعد 11 سال بعد 1974 کے پورے یعنی 85 میں میں دوبارہ روہتاس گیا،
تو مجھے کسی نے بتایا کہ جی یہ حضرت سہیل شاہ کا دروازہ، سہیل دروازہ کہلاتا ہے، اور یہ حضرت سہیل شاہ ہیں، سید سہیل شاہ، یہ ان کی قبر ہے، یہ پرانے زمانے کے بزرگ تھے۔ اور اندر کوٹ کے دروازے کا نام، جو کہ پہلے اندر کوٹ دروازہ اندر کوٹ کہلاتا تھا، اب وہ بزرگ نہیں رہے، اب میری نسل کے بزرگ ہیں 60 70 سال کے پرانے ہیں، جنہیں کوئی عقل نہیں ہے، اور جنہوں نے صرف ٹیلی ویژن سے، پی ٹی وی سے چیزیں سیکھی ہوئی ہیں، تو وہ اب یہی کہتے ہیں کہ یہ چاند ولی ہے اور یہ بزرگ ہے یہاں پہ جس کے نام پہ ہے۔ اندر کوٹ لوگ بھول چکے ہیں۔ اچھا، وہاں بھی جب میں اندر کوٹ والے دروازے پہ آیا تو وہاں پہ وہ ایک جو بندہ ایسے ہی نتھی ہو جاتا ہے کہ میں گائیڈ ہوں، وہ کہنے لگا جی یہ حضرت سید چاند ولی صاحب ہیں، یہ جن کی قبر ہے یہاں پہ باہر، چھوٹی سی ایک قبر ہے بس ایسے۔ اچھا، اب میں آپ کو ذرا دیکھیے، اب آج آپ لاہور کنٹونمنٹ یا کسی بھی چھاونی کا، حیدرآباد کی چھاونی کا آپ کر لیں، منگلہ چھاونی کا آپ تصور کر لیں، آپ کیا سوچ سکتے ہیں کہ آپ ایک پیر بن کے لمبے لمبے بال، وہ ڈریڈ لاکس رکھ کے اور جبہ سا پہن کے آپ گھس جائیں قلعے کے اندر، ٹھڈے مار مار کے آپ کو باہر نکالیں گے؟ اب شیر شاہ کے اور اسلام شاہ کے بعد مغلوں کا دور تھا، یہ ایک فوجی چھاونی تھا یہ قلعہ۔ کوئی سو کالڈ بزرگ کتنے بھی ہم اس وقت اچھے مسلمان تھے، کسی کو گھسنے نہیں اندر دیتے تھے۔ بڑے لوگوں نے گھسنے کی کوشش کی، انگریزوں کے تو ریکارڈ وہ چھوڑ کے گئے ہیں کہ ہم نے گھسنے کی کوشش کی، ہمیں قلعے میں داخل ہی نہیں ہونے دیا، اور وہ سکھوں کا دور تھا۔ تو وہاں سے چلتے 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 سکھوں کا دور آ گیا، تو کوئی کسی بزرگ کی داستان نہیں تھی۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو قبریں ہیں وہ واضح طور پہ 16ویں صدی کی قبریں ہیں۔ وہ جو پتھر کٹے ہوئے پتھر ہیں، ویسے کروڈلی کٹے ہوئے پتھر ہیں، وہ کوئی بہت خوبصورت قسم کا کام بھی نہیں ہے، وہ کوئی کہ جیسے جی کسی بڑے آدمی کی قبر کے اوپر لگایا جاتا ہے۔ وہ ہوا پتہ کیا ہوگا کہ کوئی بنانے والا، کوئی کپتان میجر لیول کا بندہ جو خواص خان کی فوج کے اندر تھا، وہ بیچارہ کہیں اوپر سے گر کے مر گیا، یا کسی طرح کچھ بھی ہوا، بیمار ہو کے مر گیا، اور اس کو وہیں دفنا دیا گیا، تو اس کی قبر، اب ہمیں تو جیسے ایک قبر مل جائے نا جی، تے لازمی انہوں سید ہی بنا کے چھڑنا ہے بعد از مرگ۔ جیسے یہاں تمغے نشان حیدر آپ کو مرنے کے بعد ملتا ہے نا، تو سید کا ٹائٹل بھی آپ کو مرنے کے بعد مل جایا کرتا ہے۔ تو اب وہ چاند ولی والا جو ہے، وہ بھی نام کسی سٹیج پہ آ کے ایجاد کر لیا، پھر اس کی اولادیں بھی سنا بن گئی ہیں، لیکن وہ بھی کوئی ایسا ہی کوئی آدمی ہوگا، کوئی سپاہی، کوئی صوبیدار، کوئی کرنیل، کوئی کپتان لیول کا خواص خان کی فوج کے اندر، جو کہ وہاں پہ گر کے کام آ گیا۔ کیونکہ یہ آپ یقین کر لیجئے کہ کوئی بھی باہر کا آدمی ایسی پاگل سا جو کہ، یا جسے ہم کہتے ہیں اللہ لوگ ہے، ہمارے یہاں تو یہ ہے نا کہ جی جو ذرا بیچارہ کھسکا ہوا ہے وہ اللہ لوگ ہے، تو ایسے کسی کو وہاں پہ وہ جا لینے دیں، یا کسی فقیر کوئی اچھا کوئی جید قسم کا فقیر بھی ہو تو اس کو کوئی گھس لینے دے۔ چھاونی کے اندر بھائی نہیں کسی کو گھسنے دیا جاتا پہن، ایسے نہیں ہے کہ جو جس کا دل کیا اندر منہ اٹھا کے گھس گیا اور آ کے وہاں پہ اس نے اپنے ڈیرے ڈال لیے۔ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں کہ وہ انگریزوں نے لکھا کہ جی ہم نے گھسنے کی کوشش کی، وہ کافی دلچسپ داستانیں ہیں۔ وہ بیرن کارل فن ہیوگل ایک آسٹریا سے آیا ہوا تھا، رنجیت سنگھ کا زمانہ تھا، 1820 کی دہائی کا ذکر ہے۔ ابھی ہری سنگھ نلوا زندہ تھا، جس کو وہ بعد میں گجرانوالا آ کے ملا بھی، اس کے گھر گیا ہری سنگھ نلوا کے۔ اچھا، تو وہ فن ہیگل لکھتا ہے کہ جناب وہ ہم نے مانگی اجازت، وہ پنڈی کی طرف سے آ رہا تھا کارل فن ہیگل، تو وہ کہتا ہے کہ جناب ہم نے اجازت مانگی کہ ہمیں قلعہ اندر سے دیکھنے دیا جائے، تو وہ جو سردار تھا جو کہ فوج کا کماندار، اس نے ہمیں دھتکار دیا اور بالکل اجازت نہیں دی۔ تو رات کو یا شام کو ہم نے وہ جو ایک جگہ پہ تھوڑی سی شگاف تھا دیوار کے اندر، وہاں سے ہم نے گھس کے ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کی، تو کچھ زیادہ نظر نہیں آیا۔ اسی طرح اس سے کوئی
6-7 سال پہلے 8 سال پہلے ولیم مورکرافٹ ایک ویٹرنری ڈاکٹر تھا، ڈنگر ڈاکٹر جسے ہم کہتے ہیں، وہ بھی آیا تھا، اس نے بھی دیکھنے کی کوشش کی تو لیکن باہر سے انہیں اندر نہیں آنے دیا۔ اور ان سے بہت پہلے 1608 کے اندر وہ ولیم فنچ ایک تاجر آدمی تھا، وہ گھومتا پھرتا یہاں آیا، وہ بھی باہر ہی رہا، تو ان کو تو آنے نہیں دیتے تھے، تو کسی ایسے ہی آدمی کو جو کہ اپنے آپ کو پیر فقیر کہہ رہا ہو، اس کے آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو آپ یقین کر لیجئے کہ یہ جو دروازہ اتنا خوبصورت، جس کی میں آپ کو تصویر دکھا رہا ہوں، یہ باہر کی طرف کی تصویر ہے، یہ اتنا خوبصورت دروازہ، یہ زحل دروازہ ہی ہے، اور اس کے اندر اگر آپ آ جائیں تو ایک چھوٹی سی جو قبر ہے وہ کسی سید سہیل شاہ کی نہیں ہے، وہ بیچارے کسی کرنیل میجر صاحب کی ہے جو کہ اس فوج کے اندر تھے، خواص خان کی فوج کے اندر۔ اور اسی طرح یہ دوبارہ دیکھ لیجئے اندر کوٹ کا دروازہ، جس کو اب چاندولی دروازہ کہتے ہیں، یہ اس کے باہر جو قبر ہے وہ بھی کسی بزرگ کی نہیں ہے، وہ بھی کوئی فوجی ملازم تھا، کیونکہ بزرگ شزرگوں کو فوجی چھاونی میں اس طرح نہیں ہے کہ منہ اٹھا کے اواگون ہی گھسا ہے اندر اور اپنا آ کے ڈیرہ لگا لے۔ آج کی میری کہانی آپ کے لیے صرف یہی تھی۔